اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم سورہ بقرہ کی 2 آیاتوں پر گفتگو کریں گے، 60 اور 61 پر۔ ان آیاتوں میں کچھ موضوعات ہیں، مسائل و سوالات ہیں جن کو جاننا سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ بارشوں کے لیے جو نماز استسقاء ہم پڑھتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا واقعی ہماری اس نماز سے، اس دعاؤں سے کچھ اثر پڑے گا؟ فطری عوامل پر بارشیں برسیں گی؟ اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام سے جب بنی اسرائیل نے پانی کا مطالبہ کیا اور انہوں نے استسقاء کیا، وہ استسقاء اس کی حقیقت کیا تھی؟ اور اللہ نے ان کو کہا کہ اپنی لاٹھی کو فلاں چٹان پر مارو، وہاں سے تمہارے لیے پانی نکلے گا۔ تو اس لاٹھی میں کیا کمال تھی جس کی وجہ سے وہاں سے پانی نکلا؟ اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ اور وہاں پر 12 چشمے پھوٹ پڑے، 1 نہیں 2 نہیں، 12 چشمے۔ کیوں؟ اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس پر بات کریں گے۔ اور معیشت و معاشرت میں فساد کی حقیقت اور نقصان پر بات کریں گے۔ بنی اسرائیل کا موسیٰ علیہ السلام سے بار بار قسم قسم کے سوالات اور مطالبات کیوں وہ کرتے تھے اور ان کو کیا جواب دیا جاتا تھا، اس پر بات کریں گے۔ اور بنی اسرائیل پر جب اللہ نے غضب کیا، اللہ کا وہ غضب کس طرح تھا اور اللہ نے وہ غضب ان پر کیوں کیا؟ تو یہ آج کے موضوعات جو ہم ان آیاتوں میں پڑھیں گے۔ 3 حصوں میں اس درس کو ہم انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ پہلا حصہ ہوگا آیات 60 پر، پہلے میں ترجمہ کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ تشریح اور تفسیر کریں گے۔ فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو اے بنی اسرائیل اس خاص واقعے کو جب استسقاء کیا موسیٰ نے، یعنی پانی مانگا موسیٰ نے، لِقَوْمِهِ اپنے قوم کے لیے۔ فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا، اللہ فرماتے ہم نے کہا موسیٰ سے، اضرب، تو مار، بعصاک الحجر، اپنی لاٹھی کو فلان پتھر پر، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، پھر پھوٹ پڑے اس پتھر سے 12 چشمے، قد علم کل اناس، پھر جان لیا ہر ایک گروہ نے، مشربہم، اپنے اپنے پینے کی جگہ کو، کلوا واشربوا من رزق اللہ، پھر ہم نے کہا اے بنی اسرائیل کھاؤ اور پیو اللہ کی رزق میں سے، ولا تعثوا، اور مت پھرو، فی الارض مفسدین، زمین میں فساد برپا کرتی ہوئی۔ اب پڑھیں گے استسقاء کے بارے۔ عام حوالے سے ہم استسقاء کو جانتے ہیں، جب بارشیں نہیں ہوتی تو ہمارے علماء، ہمارے دیندار لوگ، اپنے اچھے لوگ وہ میدانوں میں جاتے، عیدگاہوں میں جاتے، وہاں نماز استسقاء پڑھتے۔ تو کیا اس نماز استسقاء سے واقعی میں بارشیں برستے؟ واقعی جو فطری عوامل ہیں، جو فطری اسباب ہیں، ہماری نمازیں اس پر نظر انداز ہو سکتی؟ کیا ہماری دعاؤں سے اللہ کی فطرت تبدیل ہو سکتی؟ اللہ کی فطرت میں کوئی چینج آ سکتی؟ لیکن ہمیں تو یہ سمجھایا کہ ہمیں تو یہی بتایا کہ دیکھو، جب بنی اسرائیل کو پانی چاہیے تھا، جب ان کو پانی چاہیے تھا تو اپنے نبی کے پاس ہے، اپنے رسول کے پاس، اور رسول نے ان کے لیے دعا کی، اللہ سے پانی مانگا، تو اللہ نے ان کو غیر فطری طور پر اس لاٹھی کی زور پر پانی دیا۔ بس آسان ہے، موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی کو جاؤ فلاں پتھر پر مارو، اور آپ علیہ السلام نے اللہ کے کہے پر اس لاٹھی کو اس فلان پتھر پر مارا، اور اس فلان پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ اللہ نے ایسا کیا تو ہمارے لیے کیوں نہیں کرے گا؟ ہم بھی تو مسلمان ہیں، اور ہمارے پیارے پیغمبر نے بھی تو ہمیں یہی کہا ہے، اگر بارشیں نہ ہو، اگر تم کو مشکلات ہو، اگر تم کو مسائل ہو، تو تم دعائیں کرو، نمازیں پڑھو، تو تمہاری نمازوں سے، تمہاری دعاؤں سے تمہاری مشکلات اور تمہارے مسائل حل ہوں۔ اور رہا فطرت کے قوانین،
اللہ کی سنت، اللہ کی مشیت، اس کو وہ اہمیت مت دو۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ ہم فطرت میں اور معجزوں میں ذرا فرق کریں۔ جب تک ہم نے معجزوں کو نہیں سمجھا ہے تو یہ جو مذہبی پیشواؤں کے دندے ہیں، ان کی جو بزرگی ہے، جو پوری امت کو اپنے دعاؤں کے پیچھے میں لگائے، تمام امت کو اپنی بزرگی کے پیچھے لگاؤ۔ معجزات کے آڑ میں، معجزات کے نام سے یہ لوگ مسلمانوں کو، مذہبیوں کو فطرت اللہ سے ہٹاتے ہیں، اللہ کی مشیت سے ان کو ہٹاتے ہیں اور پھر نقصان بھی کرتے ہیں۔ تو ایک دفعہ معجزات پر میں مختصر بات کروں کہ معجزہ ہے دیکھو یہاں مسئلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ وہ قوم موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتی ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام سے ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کوئی عام آدمی ہے، وہ اللہ کے نبی ہے، وہ اللہ کے رسول ہے۔ معجزات کا تعلق بار بار میں کہتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسولوں اور اللہ کے نبیوں کے ساتھ متعلق ہوتا ہے۔ یاد رکھنا کہ معجزہ ایک خاص عمل ہوتا ہے، ایک عام عمل نہیں ہوتا، ایک خاص ما وراء الفطرت عمل ہوتا ہے۔ خاص بھی ہوتا ہے، ما الفطرت بھی ہوتا ہے اور استثنائی بھی ہوتا ہے۔ اور معجزات کو صرف اللہ برپا کرتا ہے، اپنی قدرت کا اظہار کے لیے نہیں، یاد رکھنا، اپنے قانون کو توڑنے کے لیے نہیں۔ معجزات سے اللہ تعالیٰ اپنی سنت کو توڑتا نہیں ہے، اپنی سنت کو تبدیل نہیں کرتا، اپنی سنت کو معطل نہیں کرتا۔ جو قوانین فطرت ہے نا، جو اللہ نے کائنات میں جاری فرمائے، ان قوانین کو اللہ تعالیٰ معجزات کے ذریعے نہ تبدیل کرتا ہے، نہ معطل کرتا ہے، نہ توڑتا ہے اس کو، بلکہ یہ معجزہ ایک استثنائی عمل ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں اس سے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار بھی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار تو پوری کائنات میں ظاہر ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان معجزات کے ذریعے سے اپنے نبیوں اور رسولوں کی صداقت کو ظاہر کرتا ہے۔ معجزات اللہ برپا کرتا ہے اپنے نبیوں اور رسولوں کی تائید و نصرت کے لیے، جس کے آڑ میں آج مذہبی پیشوا اپنی کرامتوں کے ذریعے، اپنی دعاؤں کے ذریعے پوری امت کو ٹرک کے بتی کے پیچھے لگا۔ اور اسی لیے آپ امت مسلم کی حالت کو دیکھیں، انہی کی وجہ سے آج ہم فطرت سے ہٹ گئے، ہم معیشت سے ہٹ گئے، قوانین فطرت کو ہم نہیں جانیں، بارشیں کیوں برستی ہیں، کیوں نہیں برستی، ہے نا؟ یہ فطری عمل ہے۔ جب ہم سب مل کر ماحول کو آلودہ کریں گے، ہم درختوں کو کاٹیں گے، ہم جنگلات کو کاٹیں گے، ہم اللہ کی زمین میں ایک فساد برپا کریں گے، تو پھر بارشیں برسیں گی۔ اچھا ادھر سے آپ اللہ کے حکم کی نافرمانی کریں، اس کی مشیت کی خلاف ورزی کریں، ماحول کو گندا کریں، اور ادھر سے لمبی لمبی دعائیں کریں، تو کیسا ہوتا ہے؟ کیا ہمارے بزرگ وہ نبی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ٹھہرے، اللہ کا آخری رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، تو آخری معجزہ تو پھر قرآن ہے نا، یا کچھ اور معجزہ نہیں ہوتا؟ اللہ کی طرف سے آخری معجزہ قرآن ہے۔ معجزات کا تعلق اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ساتھ جوڑا ہے، نہ ہم نبی ہیں نہ ہم رسول ہیں، اور نہ ہم لوگ کرامتوں کی دعوت کریں، بس اسی کے پیچھے لگا۔ فلان بزرگ نے سورج کو نیچے کیا، فلان نے جو ہے نا سمندر کو کوزے میں بند کیا، فلان جو ہے آسمانوں میں اڑ رہا تھا، فلان زمین پر سمندر پر تیر رہا تھا۔ یہ صرف افسانے ہیں، یہ صرف افسانے ہیں، یہ مشاہدات نہیں ہے۔ مشاہدات وہی جو کائنات میں اللہ کے حکم کو دیکھتے ہیں۔ سورج اللہ کے حکم سے طلوع ہوتا ہے مشرق کے مطابق، اور اسی کے حکم کے مطابق وہ غروب ہوتا ہے۔ بارشیں اللہ کی فطرت اور حکم کے مطابق برستی ہے، ہمارے حکم کے مطابق نہیں برستی۔ اس کے پیچھے ایک سسٹم ہے، ایک سسٹم ہے اس کا۔ اس سسٹم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ میں کون ہوتا ہوں اللہ کے سسٹم میں دخل کرنے دینے والا، ہے نا؟ میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں۔ تو اس لیے ان چیزوں کو ہم نے سمجھنا ہے۔ یہ سامریت ہے۔ سامری نے جب ایسا ایک شعبدہ کیا نا، جب موسیٰ علیہ السلام اس کو پکڑا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تو اس نے اپنی کرامتوں کا تذکرہ کیا۔ سورہ طٰہٰ کی آیت 96 میں قبضت قبضۃ من اثر رسول فنبذتها،
جی ادھر رسول کا جو جبریل علیہ السلام تھے اس کے گھوڑا جو تھا یا گھوڑی تھی، اس کے قدموں کے نیچے سے میں نے خاک اٹھایا اور میں نے جو ہے نا اس بچڑے میں ڈالا، اور بچڑا جو ہے نا اس نے آوازیں دی، اور یہ اس خاک کا اثر تھا۔ حالانکہ یہاں پر وہ جھوٹ بول رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، وہ اپنے آپ کو صاف کر رہا تھا۔ تو آج بھی ہم ان کو کہتے ہیں نا تو وہ معجزات کے آڑے میں، معجزات کے آڑے میں اس طرح کی شعبہ درازیاں کرتے۔ اور اگر ہم ایسا بولتے اچھا آپ کرامتوں کو نہیں مانتے ہو، بزرگوں کی کرامتوں کا تم انکار کرتے ہو، اگر واقعی میں تمہاری کرامتیں تھی تو آج امت مسلمہ کی حالت نہیں ہوتی، آج پوری امت بھوکی نہیں ہوتی، وہ نیچے کا ہاتھ نہیں ہوتی، اس کے ہاتھ غیر مسلم کے آگے آج جو پہنتے نہیں۔ تمام شعبوں میں تم نے مسلمانوں کو اس حالت پر پہنچائے، فطرت سے ہٹا کر، مشرق سے ہٹا کر، معجزات کے آڑے۔ تو معجزات کی تعریف کر لو، معجزات کا انکار ہم نہیں کرتے، اگرچہ بعض لوگ تعویل کرتے معجزات میں بھی، میں خود تعویل نہیں کرتا، میں کرتا ہوں یہ خاص عمل ہے، اس کو صرف اللہ برپا کرتا ہے، ایک خاص موقع پر، ایک خاص لمحے میں، خصوصی طور پر، جس کا تعلق وقت کے نبی اور رسول کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب آتے آگے، پھر فرمایا، دیکھیں قرآن مجید کی کچھ آیاتیں آپ کے لیے پڑھوں گا، 2 آیاتیں پڑھوں گا، زیادہ نہیں۔ سورت 35 آیات 43 اللہ تعالیٰ کیا فرماتے؟ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ آپ اللہ کی فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ، نہ کوئی تعویل پاؤ، جو اللہ نے قوانین کائنات میں جاری فرمائے وہ اٹل ہے، جو قوانین فطرت ہے، علت اور معلول کا قانون، اسباب کا قانون، وہ اٹل ہے، اس کو ایک اللہ ہی تبدیل کرے۔ لیکن اللہ کہتا ہے میں کیوں تبدیل کرتا، میں کیوں تبدیل کروں اس کو، جب میں نے اس کو بنائے ہیں، اپنی بناوٹ کو میں کیوں خراب کروں؟ اگر اللہ اپنی بناوٹ کو خراب کرے گا تو پھر بھروسہ ختم ہو جائے گا انسانوں کا، پھر اعتماد ہو جائے گا قوانین فطرت سے۔ تو کیا اللہ کے قوانین پر ہم بھروسہ نہیں کریں؟ لیکن نہیں جی، بس ہم نے ایسا کرنا ہے۔ اور ایک آیات ہے 30ویں سورت کی آیات 30ویں، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اے پیغمبر، اے مسلمان، اپنا توجہ دین حنیف کی طرف لگا دو یکسوئی کے ساتھ۔ وہ کیا ہے؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، وہ اللہ کی فطرت ہے جس پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی اس فطرت میں کوئی تبدیلی کوئی نہیں کر سکتا۔ ذالک الدین القیم، یہی صحیح دین ہے، ولیکن اکثر الناس یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں، بس وہ بزرگوں کے پیچھے، وہ کرامتوں کے پیچھے، لمبی لمبی دعاؤں کے پیچھے اپنی حالت کو دعاؤں سے بدلتے، عمل سے نہیں بدلتے، اللہ کی فطرت سے آگے نہیں بڑھتے، بس مفت میں بیٹھا ہے اور دعا کر رہا ہے اور مفت میں وہ چاہتا ہے، اللہ مفت میں دیتے ہیں۔ لیس للانسان الا ما سعى، جب تک کوشش نہیں کرو گے تم کو نہیں ملے گا۔ ہاں دعاؤں کی حقیقت ہے، اس کو مانیں گے، لیکن اس کو پھر دعاؤں کے وقت میں آپ کو میں سمجھاؤں کہ یہ دعا خود کیا ہے۔ اب آتے ہیں چشموں کی طرف۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ برپا کی، اس معجزے سے 12 چشمے کیوں ٹوٹ پڑے؟ 2 نہیں، 3 نہیں، 10 نہیں، 12 نہیں، اس لیے 12 پڑے کہ بنی اسرائیل 12 قوموں میں بٹی ہوئی تھی، 12 گروہ تھے، بنی اسرائیل 12 گروہ۔ اللہ نے یہ انتظامی انتظام ان کے لیے کیا کہ ان کے بیچ میں کوئی معاشی فساد برپا نہیں ہو جائے، ہر ایک کو اپنا حق معلوم ہو جائے، یہ میرا حق ہے، یہ میرا حق ہے، یہ میرا حق ہے، میرا بھائی کا حق ہے، ایک چشمہ اس قوم کا، ایک چشمہ اس قوم کا، ہر قوم اپنے چشمے سے تعلق رکھے، دوسرے کے چشمے سے نہ پیے، دوسرے چشمے کا حق نہیں کھائے، جس کو اللہ نے دیا ہے اسی پر وہ صابر و شاکر بن جائے۔ کسی انسان کو پھر حق نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے مال میں، دوسروں کے حقوق میں مداخلت کرے، اس کا استحصال ہے۔ کتنی اچھی بات ہے۔ اس 12 چشموں کے ذریعے اللہ نے ایک بہترین عادلانہ انتظام فرمایا، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، ہر قوم کو ایک چشمہ۔ کاش کہ ہم قرآن کو جانیں، اسی طرح کا انتظامی تقسیم ہم کریں اپنے اپنے ملکوں، اپنے اپنے علاقوں میں۔ اللہ نے مسلمانوں کو اس وقت 60
ان کے پاس ملک، کاش کہ ایسا ہوتا، وہ اپنے ملک میں تمام قوموں، تمام علاقوں، تمام جو اضلاع ہے، صوبے ہے، جو بھی ہے انتظامی، ان کو انصاف کے ساتھ سارا کچھ دیتے، ایک معاشی انصاف ادھر قائم ہوتا۔ جب تک یاد رکھو معاشروں میں معاشی انصاف نہیں ہوتا، وہ معاشرے کبھی قائم نہیں ہوتے۔ اور یاد رکھو کہ زور زبردستی سے معاشرے قائم نہیں ہوتے، معاشرے قائم ہوتے معاشی انصاف سے۔ جب اللہ نے ان کے ساتھ انصاف کیا، ایک چشمہ تمہارا تو ایک تمہارا، ہر ایک اپنے چشمے سے تعلق رکھے، تو ہمیں کیا حق پنچتا ہے کہ ہم قوموں کے ساتھ بے انصافی کریں اپنے زور پر، اپنے جبر پر، جبکہ اللہ ایسا نہیں کرتا۔ فائدہ اس میں ہے کہ ہم معاشی انصاف اپنے معاشروں میں قائم کریں، نقصان اس میں ہے کہ ہم معاشی بے انصافی کریں۔ طاقتوروں کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کمزوروں کا معاشی استحصال کریں، ہے نا؟ اس میں اتنا سبق، کاش کہ سے ہم سبق لیتے تھے اور ایسی انتظام ہم اپنے اپنے ملکوں میں برپا کرتے تھے، اپنے اپنے قوموں کے ساتھ، اپنے اپنے علاقوں کے ساتھ بہترین طریقے سے، معاشرت میں بھی، سیاست میں بھی اور معیشت میں بھی۔ اپنے دیکھیں جو ملکی ادارے ہیں، جو ملکی پارلیمان ہے، جو ملکی عدالتیں ہیں، ان میں سب کو برابری ہو، عدالت میں سب قوموں کو برابری کا حق ہوتا اور عدالتیں انصاف فراہم کرتی، پارلیمان میں سارے قوموں کو برابری کا حق ملتا، وہاں وہ انصاف قائم کرتے، اداروں میں سب قوموں کو، سب علاقوں کو برابر کا حصہ ہوتا، انصاف کرتے تھے۔ اسی طرح معیشت میں، اسی طرح باقی شعبوں میں۔ تو آج ملت اسلامیہ وہ آگے بڑھتا تھا، آج ملت اسلامیہ میں بغض کی بجائے، نفرتوں کی بجائے، لڑائی کی بجائے اتحاد ہوتا تھا، اخوت ہوتا تھا، برادری ہوتی تھی، سارے مسلمان ایک مٹھی ہوتے تھے۔ لیکن ہم ایسا انتظام نہیں کر سکے اور ہم نے آیاتوں کو صحیح سمجھا۔ خط علم کل اناس مشرب، یہ 12 چشمے اس لیے اللہ نے مقرر کی کہ ہر ایک کو اپنے گاٹ کا پتہ چلے کہ یہ میرا ہے، یہ میرا ہے۔ بس اللہ نے جس کو جو دیا وہ اسی کا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جس کو زیادہ دیا وہ کمزور کا خیال کرے، اپنے بھائی کا خیال کرے۔ کسی کے پاس کم ہے، کسی کے پاس زیادہ، ہم سارے بھائی ہیں۔ جو جس کے پاس زیادہ ہے وہ اپنے کم والے بھائی کے ساتھ احسان کرے تاکہ وہ بھی اپنے قدموں پر اٹھ جائے۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، اللہ کی روزی کو کھاؤ اور پیو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، لیکن خبردار یہ اللہ کی روزی ہے، یہ پانی تمہارا نہیں ہے، یہ وسائل تمہارے نہیں ہے، یہ سارا کچھ خدا کا ہے۔ تو اللہ کی معیشت میں فساد برپا مت کرو۔ کس طرح؟ یعنی معیشت میں اعتدال اپناؤ، انصاف کا نظام اس میں قائم کرو، اس میں استحصال مت کرو، اس میں کسی کی حق تلفی نہیں کرو، اس میں اسراف نہیں کرو، اس میں تبذیر نہیں کرو، اس میں ظلم نہیں کرو۔ یاد رکھو، ابھی دیکھو ہماری طرف اللہ نے ہمیں کچھ نہیں دیا۔ اس وقت مسلمانوں کو 20ویں صدی میں جو اللہ نے مسلمانوں کو تیل ایسا وسیلہ دیا، لیکن کچھ لوگوں نے اس تیل کو اپنا سمجھا، اس کو اللہ کی روزی نہیں سمجھا، اور انہوں نے اسراف سے کام لیا، عیاشیوں سے کام لیا اور بیجا اس کو خرچ کیا، اور اس سے مسلمانوں کو، ملت اسلامیہ کو، اسلام کو اور باقی انسانوں کو طاقت ملی، جس کی وجہ سے خرابی پیدا ہو گئی۔ اگر وہ اس کو اللہ کا مال سمجھتے، اس میں اعتدال برتتے تھے، اسراف نہیں کرتے تھے، تبذیر نہیں کرتے تھے، بے اعتدالی نہیں کرتے تھے، ظلم نہیں کرتے تھے، اس کے ذریعے سے استحصال نہیں کرتے تھے، کتنا فائدہ ہوتا۔ خود مسلمان معاشروں میں آج اللہ کی روزی میں ہم سب مل کر فساد مچا رہے ہیں۔ صرف پانی کو دیکھو، سب سے اللہ کی بڑی نعمت جو اللہ نے بولا نا، ہم نے پانی کے ساتھ کیا کیا؟ مجھے ایک گھونٹ پینے کے لیے چاہیے، ایک گھونٹ پیتا ہوں، ایک گلاس کو جو ہے نا میں اڈیلتا ہوں، پھینکتا ہوں۔ وضو کے لیے مجھے ایک لوٹا چاہیے، میں 10 لوٹے استعمال کرتا ہوں۔ غسل کے لیے مجھے کم پانی چاہیے، میں بے دھات کرتا ہوں۔ اور پانی کا جتنا اسراف آج ہم کر رہے ہیں، کوئی کر رہے؟ جب پانی میں بے تعلی کریں گے تو پانی کو ہم چوری کرتے ہیں، جدھر جدھر پانی ہے دریاؤں کا، ادھر طاقتور لوگ کمزوروں کا پانی چوری کرتے، کمزوروں کو پانی نہیں دیتے، طاقتور کمزور کو نہیں دیتے۔ تو ہر شعبے میں اللہ نے فرمایا فساد مت مچاؤ ورنہ اس سے خرابی پیدا ہو، اور جو فساد مچاتا ہے معیشت میں، اس سے معاشرت خراب ہو جاتا ہے۔
معاشرت خرابی باعث بنتا ہے سارے انسانوں، اس سے فطرت پہ گڑ جاتا ہے۔ اب آتے دوسرے حصے کی طرف کہ دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا۔ اور یاد کرو اس وقت کو بھی جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز ایک قسم کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، پس آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں کہ ہمارے لیے زمین میں سے اگنے والی چیزیں مثلا ساگ، کھیرے، گندم، مسور اور پیاز پیدا کریں۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم لینا چاہتے ہو اس کو جو ادنا ہے بدلے میں اس کے جو بہتر ہے، اہبطوا مصر، تو اب جاؤ پھر کسی شہر میں، فإن لکم ما سألتم، وہاں ہوگا تمہارے لیے وہی جو تم مانگتے ہو، وضرب علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور ڈال دی گئی ان پر ذلت اور محتاجی، وباؤوا بغضب، اور مبتلا ہو گئے غضب میں، من اللہ کی جانب سے، ذالک انہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے کہ وہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیاتوں کا، ویقتلون النبیین بغیر الحق، اور قتل کرتے تھے نبیوں کو ناحق، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے بھی انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے بڑھ جاتے تھے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے خلاصی دی، ان کو آزاد کیا، اپنا آزاد وطن اللہ تعالیٰ نے ان کو دینا چاہا۔ جزیرہ سینا میں اللہ نے چاہا کہ اس غلام قوم اس کی تربیت ہو جائے، تزکیت ہو جائے، تاکہ وہ جو ذہنی غلامی ان کے ذہنوں میں، وہ غلامی کے جراثیم جو ان کے ذہنوں میں ہے، وہ جو شعوری لاشعوری طور پر غلام ہے، وہ جراثیم ختم ہو جائے، وہ اللہ کے سپاہی بن جائے، وہ اللہ کی جماعت بن جائے، اور آزادی کا وہ مستحق بن جائے، اور آزادی کو پھر صحیح یوز کرے، صحیح استعمال کرے۔ جب اپنے وطن میں جائے تو وہاں پر وہ اللہ کی جماعت بن کر جائے، پھر غلامی والے جو ہے نا کام نہیں کرے۔ اس لیے اللہ نے چاہا کہ کوئی سینا میں ان کی تربیت ہو جائے، تو اللہ نے تربیت کے لیے موسیٰ علیہ السلام، پھر موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی، پھر اللہ پاک نے ان کو مفت کی روزی عطا فرمائی، وہاں پر من اور سلوا سے ان کو نوازا، جس کی تفصیل پچھلے آیتوں میں نے آپ کو پڑھا۔ مفت کی روزی، اللہ کا احسان، اللہ کی نعمت، فراوانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ۔ اب تم سپاہی بنو، اسی روزی پر جو ہے نا تم کانے ہو جاؤ، تم اللہ کے سپاہی ہو۔ ایک دفعہ غلامی سے تو نکلو، اپنے ذہن کو تو غلامی سے نکالو، اپنے اندر ایک آزاد قوم کی تربیت اور تزکیت تو پالو۔ لیکن وہ صبر نہیں کر سکے، وہ صبر نہیں کر سکے۔ اب اپنے نبی سے انہوں نے پھر مطالبہ شروع کیا کہ ہمیں یہ آزادی راس نہیں آتی، ہمیں آزادی سے توبہ ہے، ہم تربیت اور تزکیہ سے تنگ آ گئے، ہم فوجی جو تربیت ہے، جو سپاہیانہ زندگی ہے، اس سے ہم بیزار ہیں، اس سے تو وہی غلامی بہتر ہے۔ وہ جو مصر میں مفت کا کھاتے، وہ جو ایک تپڑ ہمیں سے فرعونی مارتے تھے اور ایک نوال ہم کو دیتے تھے، وہ بہتر۔ وہ جو ایک تپڑ مارتے تھے اور ایک گھونٹ پانی دیتے تھے، وہ بہتر۔ مت کرو بھائی، آزادی اللہ کی نعمت ہے، آزادی میں ایک روٹی تمہاری لیے اپنا، وہ اس گوشت سے بہتر ہے۔ مت کرو ایسا، اگر ادھر جاؤ گے دوبارہ غلام بن جاؤ، پھر وہ تم کو تپڑے مار مار کر نوالے دیں گے۔ مت بیچو اپنی پیٹ پر اپنی آزادی کو، اپنے پیٹ کے خواہشات کو اس پر لات مار دو، پر وہ نہیں سمجھے۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ وَتَتْرُكْهُ يَلْهَث۔ بس اللہ نے چاہا کہ ابھی ان آیاتوں کے ذریعے سے، اس تربیت کے ذریعے سے میں ان کو ترقی دوں، میں ان کو آسمان پر پہنچاؤں، ان کو امام بنا دوں، اپنا وطن دے دوں، یہ میری جماعت بن جائے، اس کی عزت اور احترام دنیا اور آسمان میں جو ہے نا ہو جائے۔ لیکن یہ پیٹ کے بندے بنے، پھر ان کی مثال کتے کی طرح ہو، کتے پر کچھ بوجھ ڈالو زبان لٹک رہی ہے، مت ڈالو زبان لٹک رہی ہے، ہر وقت ہانپتا کامتا ہے، زمین کو سونگھتا رہتا ہے۔
یہ بھی اس طرح ہو، یہ بھی اس طرح ہو۔ اللہ نے چاہا کہ یہ شیر بن جائے، یہ شاہین بن جائے، یہ اونٹ کی طرح بن جائے، لیکن یہ کتے کی طرح بنے، اور یہ کتے کی طرح بنے، اور اپنے پیٹ کے پیچھے۔ آپ بائبل میں آج بھی ان کی حالت پڑھیں، بائبل کی کتاب خروج اور جو باب ہے 16 آیات 1-3 میں، اسی طرح کتاب گنتی بائبل میں آنا، اور باب 11 آیات 4-7، کیونکہ غلامان ذلت کیا ہے؟ علامہ اقبال نے بہت صحیح کہا کہ ایک سپاہی کی زندگی کس نوع کی ہونی چاہیے، اللہ کی جماعت اس کا شان کیسا ہونا چاہیے؟ جو اپنے آپ کو واقعی سپاہی کہتے، جو اپنے آپ کو واقعی اللہ کی جماعت کہتے، جو چاہتے کہ اس زمین میں ہم آزاد ہو جائیں، اپنی آزادی کے ساتھ طاقت پکڑے، اپنی طاقت سے ہم اللہ کی زمین میں عدل لائیں، انصاف قائم کرے، امن قائم کرے، اللہ کے انسانوں کو احترام دے، اللہ کے انسانوں کو، بندوں کو طاغوت کے بندگی سے نکالے، اس کو زمانے کے فرعون کی فروغ سے نکالے۔ یہ کوئی آسان کام ہے؟ یہ تو سپاہی کر سکتے، یہ تو اللہ کے وہ سپاہی کر سکتے کہ تمام دنیا میں عدل کا نظام برپا کرے۔ آج جو زمین کو طاغوتی قوتوں نے آئیجیک کیا ہوا ہے، یہ کوئی آسان کام ہے کہ طاغوتی قوتوں سے، ان کے استحصال سے، ان کے جبر سے، ان کے ظلم سے تم اللہ کے بندوں کو نکالو، تمام دنیا میں آزادیوں کو لاؤ، احترام کو لاؤ؟ یہ تو سپاہی لوگ کر سکتے۔ اور اگر سپاہی اپنے پیٹ کے پیچھے لگے گا، اپنی وردی کا احترام نہیں کرے گا، اپنے عہدے کا احترام نہیں کرے گا، تو آپ مجھے بولے وہ پھر سپاہی رہے؟ جو سپاہی اپنے پیٹ کا بندہ بنے گا، اپنے خاص کو نہیں دیکھے گا، اپنے ہدف کو نہیں دیکھے گا، اپنے کام کو نہیں دیکھے گا، تو وہ سپاہی اس ملک کو کنٹرول کر سکے گا؟ یہ تو اس وقت کر سکے گا کہ وہ سپاہی رہے گا، وہ بھوک کو برداشت کرے گا، وہ تپتی ہوئی صحراؤں کی اس سختی کو برداشت کرے گا، وہ ریگستانوں کی سختی کو برداشت کرے گا، وہ پہاڑوں کی سختی کو برداشت کرے گا، گرمی سردی، لیکن اپنے ہدف سے وہ نہیں ہٹے گا۔ لیکن بنی اسرائیل ایسے نہیں تھے، اللہ ان کو سپاہی بنا رہا تھا، ان کو عزت رہا تھا، یہ پیٹ کے پیچھے لگے۔ علامہ اقبال نے کیا اچھا کہا، فرمایا فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بند صحرائی یا مرد کو احسان۔ اللہ کی جو فطرت ہے، اللہ کا جو دین ہے، اس کا جو نظام ہے، اس کی پاسبانی پیٹ پرست انسان نہیں کر سکتا۔ جو پیٹ کے پیچھے ہائے پیٹ، ہائے پیٹ، ہائے روپیہ، ہائے روپیہ، ہائے نفس، ہائے نفس نہیں، وہ مرد کو احسانی اس کو کرتا ہے، مرد صحرائی اس کو کر سکتا ہے، جو صحرا کی سختیوں کو جھیلتا ہے، جو کوہستان کی سختیوں کو جوڑتا ہے، جو سرحدوں پر کڑے ہو کر معاشرے کو تحفظ دیتا ہے، جس کا ہدف سرحد ہوتا ہے، جو چاولیوں میں رہ کر خوب تربیت اور تزکیہ کرتا ہے، جو اپنے وردی کا پاس رکھتا ہے، اپنی عزت کا پاس رکھتا ہے، جس کا فکر اپنے پیٹ کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، اس کا فکر امت کے ساتھ ہے۔ وہ اپنا نہیں سوچتا ہے، وہ ملک کا سوچتا ہے، وہ قوم کا سوچتا ہے، وہ دین کا سوچتا ہے نا۔ پھر فرمایا اے طاہر لاہوتی، اس رزق سے موتچی جس رزق سے آتا ہو پرواز میں کوتاہی۔ تم تو شاہین ہو اے مسلمان، اللہ تمہاری تربیت اور تزکیہ شاہین کی طرح کرتا ہے، اونٹ کی طرح کرتا ہے، تم شیر ہو۔ تم دوسرے کے روزی کے پیچھے بھاگتے ہو، اپنے آپ کو پھر غلام بناتے ہو۔ شاہین جب دوبارہ طاغوت کے پنجرے میں بند ہوئے گا تو اس کی کیا حالت ہو جائے گی؟ اس رزق سے جو ہے نا، اس رزق سے موت بہتر ہے جس میں تمہارا شاہی پن ختم ہو جائے۔ شاہین کے بجائے تم گدھ بن جاؤ، آزاد کے بجائے تم غلام بن جاؤ، اس پر موت بہتر ہے۔ اے اللہ کے سپاہیوں، کیا تم دوبارہ غلام بننا چاہتے ہو؟ اللہ نے تم کو آزاد کیا ہے، تمہاری وجہ سے قوم آزاد، تمہاری وجہ سے ملت آزاد، تمہاری وجہ سے دین روشن۔ اگر تم پیٹ کے پیچھے چلو، تمہاری توجہ ڈالروں کی طرف ہوئے،
تم ڈالر والوں کے لیے اپنی آزادی کو بیچو گے تو پھر امت کی کیا حالت بنے گی؟ سمجھے میری بات کو؟ میں آسان بتا رہا ہوں آپ کو. پھر فرمایا کیا گیا ہے غلامی میں ابتلا تجھ کو، کیا گیا ہے غلامی میں ابتلا تجھ کو کہ تجھ سے ہو نہ سکی فقر و کینے کے بعد. ان ڈالر والوں نے تم کو غلام بنایا، اور وہ جو تمہاری فقر تھی، جو غریبی تھی، اس پر تم صادر نہیں ہو سکے، قابل نہیں ہو سکے. تمہیں کیا ہوا کہ اپنی جو حالت تھی اس کو تم نے ڈالروں پر بیچ، اپنی عزت کو اپنے پیٹ کے پیچھے لگایا، اپنا شان، اپنی وردی، اپنا سپاہیانہ زندگی، اپنا دین، اپنا نظریہ، اپنا فکر، اپنا ایمان کدھر گیا وہ؟ اے بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام تو تمہاری تربیت کر رہا ہے کہ تم آزاد بن جاؤ، تم خدا والے بن جاؤ، اپنی غیرت کو مت بیچو، اپنے دین کو مت بیچو. لیکن تم ساگ، دال، مسور، پیاز اس کے پیچھے لگے. تم دوبارہ مصر میں جانا چاہتے ہو، دوبارہ غلام بننا چاہتے ہو، اور اپنے چھاونیوں سے نکل کر شہروں میں جاتے ہو. فوجی چھاونی میں خوبصورت ہے یا شہروں میں خوبصورت؟ وہ سرحد پر خوبصورت ہے یا شہروں میں خوبصورت؟ تم تو اللہ کے سپاہی ہو مسلمانوں. نہیں تیرا نشیمن فقر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. اے بنی اسرائیل تو مسلمان ہو، اے مسلمان تو مسلمان ہو. جو تمہارا بسیرا وہ پہاڑوں کی چٹانوں پر ہے. قصری سلطانی میں نہیں کہ تم بادشاہوں کے ساتھ، ڈالر والوں کے ساتھ ملیں گے، تاغوتی قوتوں کی کرسیوں پر بیٹھے ہو، وقت کے حکمرانوں کے صف میں تم کھڑے ہو، کندھے سے کندھا ملا کر، ٹخنے سے ٹخنا ملا کر. اف تم پر! تم تو اپنے کو رسول کا وارث سمجھتے ہو، تم تو اللہ کی جماعت ہو، تم تو قوم کے بزرگ اور عالم ہو. جب تم حکمرانوں کے ساتھ ان کے محلات میں دوش بدوش ان کے لیے اس کے ساتھ کھڑے ہو، کندھے سے کندھا ملا کر ان کے لیے دعائیں کرتے ہو، تو امت کا پھر کیا حالت ہوئے گا؟ پھر اسلام کا کیا حالت ہوئے گا؟ پھر وہ تمہاری سپاہیانہ زندگی، وہ تمہاری غیرت، وہ انا کدھر گیا؟ پھر یہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ سمجھ رہا ہے کہ پیاس کے پیچھے مت بھاگو. غلامی کا نتیجہ پھر کیا ہوتا ہے نا، وَذُلِّتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ. پھر جب انہوں نے سپاہیانہ زندگی چھوڑا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تزکیہ اور تربیت ان کو راس لیا، دوبارہ مصر یعنی شہروں کی طرف گئے، اپنے اہداف کو چھوڑا. اللہ نے ان کو مسکین بنا دیا، غریب بنا دیا، ان کو ذلیل بنا دیا. اللہ تعالیٰ وہ عزت، وہ شان اللہ نے ان سے لے کر ان کو ذلیل کر دیا، اور وہ مسکین بنے گئے. ایک ایک ڈالر کے پیچھے یہ بات، یہ غلامی کے پیچھے بھاگتے. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. اب اللہ کے غضب میں یہ گرفتار ہو گئے. کیوں؟ انہوں نے اللہ کے آیتوں کا انکار کیا. اللہ ان کو آزادی دیتا ہے، اللہ ان کو اٹھاتا ہے، اللہ ان کو دنیا اور آخرت کی عزت دیتا ہے، لیکن یہ پیٹ کے پیچھے بے عزت ہونا چاہتے، اللہ کے احکامات سے انحراف کرتے. اور جو نبی ان کو حق کی طرف دعوت دے رہے، طاغوتی قوتوں سے ان کو نکالتا ہے، اللہ کی طرف ان کو لاتا ہے، ان کا دھیان ہدف مقصد کی طرف لگا. یہ ان نبیوں کے قتل کے درپے، اور بعضوں کو تو ان ظالموں نے قتل بھی کی. کیا قصور تھا حضرت یحییٰ علیہ السلام کا؟ صرف یہ کہ وہ ظالموں کے خلاف تھا، وہ طاغوتی قوتوں کے خلاف تھا، وہ بنی اسرائیل کا تزکیہ اور تربیت کرتا تھا، وہ ان کو دوبارہ بائبل کی طرف لاتا تھا. کیا گناہ کیا تھا زکریا علیہ السلام؟ صرف اس لیے کو حق کے ساتھ کھڑا تھا. لیکن ان پیٹ پرستوں نے اپنے نبیوں کا قتل کیا، اس لیے کہ ان کے نبی انقلابی تھے. ان کے نبی نے ان کو اصل ہدف بتایا، ذالک ما کانوا عصوا وکانوا یعتدون. اور صرف اس لیے کہ نافرمان تھے کہ ہم نے اللہ کے قانون کو نہیں ماننا، اس لیے کہ اللہ کے قانون میں دال نہیں گلتا ہے. نعوذ باللہ. اللہ کے قانون ہم کو پابند بناتا ہے. اللہ کا قانون ہمیں کیوں یہ وہ بناتا ہے آزاد بنا. اللہ کے قانون میں کیوں حلال اور حرام کا تذکرہ ہے، کیوں جائز ناجائز کا تذکرہ ہے، یہ ہمیں وارہ نہیں کرتا. اور واقعی پیٹ پرست کو کدھر وارہ کھائے گا؟ دیدی ایک مفاد پرست کو وارہ کھائے گا، ایک بزدل انسان کو وارہ کھائے گا، ایک غلام کو وارہ کھائے گا؟ آج بھی یہ غلام، اسی لیے قرآن کی طرف نہیں آتا. اگر ہم قرآن کی طرف آئیں گے تو قرآن ہمیں غلامی کی ذلتوں کا بتائے گا، وہ ہمیں آزادی کا درس دے گا. تو یہ غلام جس کا لاشعور میں غلامی ہو، جو پیٹ کا بندہ ہو، جو اللہ کے بجائے مخلوق سے ڈرتا ہو،
جس کا گردن اللہ کی وجہ انسان کو جھکا ہو، وہ کدھر قرآن کی طرف آئے گا، وہ کدھر تورات کی طرف آئے گا، وہ کدھر زبور کی طرف آئے گا، وہ کدھر جو ہے انجیل کی طرف آئے گا؟ وہ تو نہیں آئے گا۔ وہ کدھر موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے نا باتوں کو مانے گا، وہ کدھر جناب عیسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو مانے، اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو کدھر وہ مانے گا، ہے نا؟ ایک پیٹ پرست انسان۔ تو اس آیات میں اللہ نے یہ فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ جو شان تم کو دے رہا ہے اپنے شان کو سمجھو، ہے نا؟ دوبارہ جو ہے نا غلام مت بنو، دوبارہ شہروں کی طرف نہیں جاؤ، اپنے نبی کو تنگ نہیں کرو، حق کا ساتھ دو، پیٹ پر لات مارو، پیٹ کو دین کے تابع کرو، مفادات کو شریعت کے تابع کرو، فساد فی الارض مت کرو، اور اللہ کے قانون سے گریز مت کرو، اس کو مت توڑو، اسی میں دنیا اور آخرت کی بلائی ہے تمہارے لیے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔